اس ورلڈ کپ میں 9 ٹیمیں تھیں، ہر ٹیم کو 8 میچ کھیلنے تھے۔ پاکستان کے 8 میچ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پاکستان کو ویسٹ انڈیز، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ نے شکست دی۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان جو میچ ہوا، اس میں 1 پوائنٹ انگلینڈ اور 1 پوائنٹ پاکستان کو ملا، کیونکہ یہ میچ بغیر ہار جیت کے ختم ہوا۔ پاکستان نے زمبابوے، آسٹریلیا، سری لنکا اور نیوزی لینڈ کو شکست دی۔ اس طرح پاکستان 9 پوائنٹ کے حساب سے 4 نمبر پوزیشن پر رہا، جبکہ 14 پوائنٹ لے کر نیوزی لینڈ پہلے نمبر پر، انگلینڈ 11 پوائنٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر، ساؤتھ افریقہ 10 پوائنٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر، جبکہ پاکستان 9 پوائنٹ حاصل کر کے 4 نمبر پوزیشن پر رہا۔ اس طرح ورلڈ کپ فیورٹ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ تھی۔ پاکستان کا سیمی فائنل نیوزی لینڈ، جو کہ پہلے نمبر پر تھی، اس کے ساتھ 21 مارچ 1992 کو ہوا۔ یہ میچ پاکستان نے 4 وکٹ سے جیت لیا۔ دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان 22 مارچ 1992 کو ہوا۔ اس میچ میں بارش ہو گئی اور بارش کا فائدہ انگلینڈ کو ہوا اور یہ میچ انگلینڈ نے جیت لیا۔ پاکستان کا فائنل 25 مارچ 1992 کو ہوا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، پورا ملک دعائیں مانگ رہا تھا۔ 87,000 شائقین ملبورن اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئے۔ پاکستان نے یہ فائنل میچ 22 رن سے جیت لیا۔ بینیفیشری آف ورلڈ کپ 1992 عمران خان ٹاپ 10 بالرز آف ورلڈ کپ 1992 میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ٹاپ 10 بیٹسمین آف ورلڈ کپ 1992 میں شامل ہے۔ ٹاپ بالرز میں پہلے نمبر پر پاکستان سے وسیم اکرم ہے اور تیسرے نمبر پر مشتاق احمد ہے۔ اس طرح ٹاپ 10 بیٹسمین میں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان میں 2 نمبر پر جوید میاں داد ہے، 5 نمبر پر رمیز راجہ، 8 نمبر پر عامر سہیل۔ لیکن یہ پانچوں کھلاڑی مین بینیفیشری آف ورلڈ کپ 1992 نہیں ہیں، صرف عمران خان ہے، کیونکہ یہ سپر پاورز میڈیا اور سپر پاور اسٹیبلشمنٹ کا بلو آئیڈ بوائے تھا، اور اسی وجہ سے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بھی آنکھوں کا تارا تھا۔ اپنی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان نے شوکت خانہ ہسپتال کی بنیاد رکھی، حکومت اور پاکستانی عوام سے خوب چندہ کی صورت میں مالی امداد حاصل کی۔ عمران خان کی شہرت نے پاکستانی مردوں اور خاص طور پر عورتوں کے دماغ پر جادو اثر کیا۔ اسی شہرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے عمران خان سیاست میں آیا، شہرت سے عوام کو متاثر کیا۔ 2018 میں سپر پاورز اسٹیبلشمنٹ، سپر پاورز میڈیا، پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے وزیر اعظم بن، کیونکہ اس نے ساری زندگی نہ تو نوکری کی، نہ تجارت کی، نہ کھیتی باڑی کی اور نہ ہی کوئی انڈسٹری لگائی۔ اس وجہ سے یہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں ناکام رہا، اور 2022 میں اس کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی اور یہ وزیر اعظم سے سبکدوش ہو گیا۔ عمران خان پاکستانی تاریخ کا پہلا کھلاڑی ہے جس نے سپر پاورز میڈیا، پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کو ایک منظم طریقے سے استعمال کر کے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح پاکستان کا وہ پہلا سیاستدان ہے جس نے سوشل میڈیا کا منظم طریقے سے استعمال کیا، جیسا کہ فیس بک پیج، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ، غرض سوشل میڈیا کی ہر برانچ پر آپ کو عمران خان کے نمائندے ملیں گے۔ T20 ورلڈ کپ پاکستان نے کیپٹن یونس خان کی قیادت میں 2009 میں جیتا۔ بلائنڈ ورلڈ کپ پاکستان نے 2002 اور 2006 میں جیتا، یعنی 2 مرتبہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کا چیمپئن رہا۔ نہ تو پاکستان کے عوام ان کھلاڑیوں کو جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے کیپٹنز کوئی خاص مفاد حاصل کرتے، کیونکہ سپر پاورز میڈیا اور سپر پاور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں سپورٹ نہیں پیش کی۔ جب کیپٹن عمران خان نے ورلڈ کپ 1992 جیتا تو حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد نے پیش گوئی کی کہ عمران خان سپر پاورز میڈیا اور سپر پاور اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے ایک دن پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی، لیکن افسوس کی بات حکیم سعید قتل ہوئے۔ الزام MQM پر لگا، لیکن آج تک حکیم سعید قتل میں کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کا قاتل ابھی تک مل نہیں سکا۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube چینل TSC طارق سر چینل۔ تھینک یو۔